بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ہمیں کس وقت کرنا چاہیے، کتنی تعداد میں استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ بعض لوگ استغفار میں غلطی کرتے ہیں، وہ کون سی غلطی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا، اور استغفار کرنے سے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، علماء بزرگ حضرات استغفار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مجھے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ لیکن استغفار، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں استغفار کی بہت زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو استغفار دراصل گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ توبہ کے الفاظ ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کہہ کر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ استغفار کو جب اپنے اوپر لازم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو انعام عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ غم سے، پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، بار بار گناہ ہوتے ہیں، تو انسان گناہوں سے بار بار معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور دوسرا مسئلہ انسان کے رزق کا ہے کہ انسان رزق کی وجہ سے صبح شام پریشان رہتا ہے، اور 24 گھنٹے اس کو رزق کی، روزی کی تلاش ہے اور رزق کی فکر ہے۔ تو استغفار رزق کو ہی بڑھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے بند راستوں میں راستے بنائے گا۔ یعنی انسان کسی مشکل میں، کسی بند گلی میں، یا کسی ایسی سچویشن میں، صورتحال میں پھنس گیا کہ کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ بند راستوں میں راستے بنائے گا، مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرمائے گا، آسانیاں اور اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا بِيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور دوسرا استغفار کو اپنے پر لازم کر لو۔ استغفار کو لازم کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث سے دونوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ تو رزق کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بزرگ حضرات، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ استغفار یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ جیسے ہم اینٹی بائیوٹک دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جب مرض ختم نہ ہو رہا ہو، افاقہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دوائیاں لکھتا ہے، اس سے جلد فائدہ ہوتا ہے، مرض جلد ختم ہوتا ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی بائیوٹک وظیفہ، اس سے جو ہے اس کے اثرات بہت جلد انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور گناہ جلدی ختم ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہوتی ہے، بہت جلدی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو استغفار کرنے میں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہیں؟ بعض لوگ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، بعض لوگ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ استغفار نہ کوئی سیکھا ہے، استغفار نہ کوئی سیکھا ہے۔ اصل جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کے الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان الفاظ سے استغفار کریں۔ اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے
استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی یہاں تک پڑھیں۔ اگر یہ بھی آپ کو مشکل ہوتا ہے تو استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یہ استغفار کے الفاظ ہے۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ استغفار کے صیغے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، ان الفاظ میں بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ تو یہ غلطی جو کرتے ہیں استغفار یا استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یہ درست صیغے نہیں ہیں۔ جو صیغے میں نے بتائے ہیں ان صیغوں کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے تو استغفار سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دل صاف ہوگا، گناہ ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا، دل میں سکون پیدا ہوگا، عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوگی، بارشیں برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام فوائد استغفار سے حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔